وزیر اعظم پاکستان نے سیلاب کے پیش نظر پاکستان میں فلڈ ایمرجنسی یا ایگریکلچر ایمرجنسی جو ہے اس کے نفاذ کا اعلان کر دیا ہے۔ زرعی ایمرجنسی یا زرعی ہنگامی حالت اس وقت کسی بھی ملک میں نافذ کی جاتی ہے جہاں وہاں خوراک کی قلت ہونے کا امکان ہو، فوڈ چین ڈسٹرپٹ ہونے کا امکان ہو، اس کے ساتھ ساتھ اس کے کسان جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں مس پلیس یا ڈسپلیس ہو چکے ہوں، اور لائف سٹاک جو ہے وہ ملک کے اندر جتنی اس کی ضرورت ہے اس سے کم رہ گیا ہو، 50% سے کم رہ گیا ہو، اس صورت میں زرعی ایمرجنسی لگائی جاتی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے کل اعلان کیا ہے کہ پاکستان میں ہم ایگریکلچر ایمرجنسی لگا رہے ہیں، جس کا بنیادی مقصد کسان کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دینی ہے۔ اس ایمرجنسی کے نتیجے میں ان کے اوپر تمام ٹیکسز جو ہیں، ایگریکلچر ٹیکس پہلے بھی پاکستان میں نہیں ہے لیکن دیگر ٹیکسز معاف ہوں گے، بجلی کے بل معاف ہوں گے، ان کے لائف سٹاک جو ہے اس کا تلافی کی جائے گی، کوشش کی جائے گی کہ جو نقصان ہوا ہے اس کا معاوضہ دے دیا جائے۔ جب فصلیں کاشت کرنے کا وقت آئے گا، پانی اتر جائے گا تو اس میں حکومت مکمل سپورٹ کرے گی، اور اس سپورٹ کے نتیجے میں پاکستان کا جو زرعی سیکٹر ہے اس کو دوبارہ جو نقصان پہنچا ہے اس کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پاکستان کے اندر اس سے پہلے ایگریکلچر ایمرجنسی لگانے کی کوئی مثال ملتی نہیں ہے، لیکن دنیا بھر میں یہ ایمرجنسی بارہا اور بار بار لگائی جاتی رہی ہے۔ جو لیٹسٹ ایگزامپل ہے، اس وقت بھی ایتھوپیا میں ایگریکلچر ایمرجنسی نافذ ہے۔ مستقل خوراک کی قلت ہے، اور بالخصوص ایبولا وائرس کے بعد افریقہ کے اندر، افریقہ کے کچھ ممالک میں خوراک کی بہت زیادہ قلت ہو گئی تھی، اور نتیجہ یہ ہے کہ ایتھوپیا میں تو مسلسل 3 سال سے ایگریکلچر ایمرجنسی نافذ ہے، خوراک کی ضروریات باہر سے پوری کی جاتی ہیں۔ صومالیہ میں گزشتہ دنوں نافذ تھی، اور 2023 میں ڈراؤٹ کی وجہ سے، خشک سالی کی وجہ سے رشیا میں بھی ایگریکلچر ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی یا فوڈ ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی۔ حالانکہ روس بڑا قدرتی وسائل سے انرچڈ ملک ہے، دنیا میں سب سے زیادہ قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہونے کے باوجود وہاں بھی خشک سالی کی وجہ سے ایگریکلچر ایمرجنسی لگانی پڑی تھی۔ بھارت میں 50s کے ایرا میں 2 مرتبہ ایگریکلچر ایمرجنسی لگائی گئی، زرعی ہنگامی حالت نافذ کی گئی تاکہ ان کی جو کسان ہیں ان کو سپورٹ کیا جا سکے، اور ملک میں جو خوراک کی قلت ہے یا فوڈ سپلائی جو ہے اس کو بحال رکھا جائے، اسے ڈسٹرب نہ ہونے دیا جائے۔ اگر پروز اینڈ کونس کی بات کی جائے تو اس میں بہت سارے کسان کے لیے انسینٹیو بھی ہیں اور کسان کو فوائد بھی ہیں، لیکن اس کے نقصانات یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی ایمرجنسی نافذ کرتے ہیں تو آپ کا جو بجٹ ہے اس کا میکسیمم حصہ پھر آپ کو قدرتی طور پہ، نیچرلی بھی اور قانونی طور پہ بھی ٹرانسفر کرنا پڑ جاتا ہے۔ ابھی تک اس سیلاب کے نتیجے میں پاکستان کے لیے بین الاقوامی سطح سے کوئی خاص بڑی امداد آئی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد یہ جو اعلان پرائم منسٹر نے کیا ہے، اس کے بعد ممکن ہے کہ اس ایگریکلچر ایمرجنسی کے نتیجے میں دنیا جو ہے وہ پاکستان کو سپورٹ بھی کرے، اور پاکستان کا جو زرعی سیکٹر ہے اس کو پیروں پر کھڑے ہونے میں مدد دے۔ SIFC چونکہ پاکستان کا اس وقت مین پروجیکٹ بھی ہے، زراعت سے ہی ریلیٹڈ ہے، اس کو بحال کیا جائے گا۔ ابھی تک جو سچویشن ہے پنجاب کے اندر، جو کھیت کھلیان اجڑے ہیں یا انہیں نقصان پہنچا ہے اس سیلاب کے نتیجے میں، وہ تو ہیں ہی ہیں، ان کو تو رپورٹ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ اندازہ ابھی بھی لگانا ناممکن ہے کہ لائف سٹاک کا کتنا نقصان ہو چکا ہے۔ گائیں، بھینسیں، بکریاں، دودھ دینے والے یہ جو جانور ہیں، ایون اونٹ بھی اس میں شامل ہیں، کتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں، اور یہ فوڈ کرائسس آنے والے دنوں میں جب بنے گا تو یہ چونکہ ان جانوروں سے متعلقہ ایک چیز تو ہے نہیں، دودھ بھی مارکیٹ میں آتا ہے، دہی بھی آتا ہے، اس سے پھر گھی بھی بنایا جاتا ہے، تو وہ ایک خاصا سنگین مسئلہ ہوگا۔ حکومت چاہتی ہے کہ ایسا مسئلہ بنے نہ۔ اس سے پہلے مصنوعی طور پہ ابھی سیلاب ہے اور اس کے اس حد تک مضر اثرات عوام تک نہیں پہنچے جو سیلاب پانی اتر جانے کے بعد اور ایک تھوڑا وقت گزر جانے کے بعد جو اثرات پڑتے ہیں، لیکن خوراک کی مصنوعی قلت مارکیٹ میں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ سبزیاں، پھل، ان کو مہنگا کیا گیا، پہلے ہی مہنگے تھے، مزید مہنگا کیا گیا، آٹے کی سپلائی کو متاثر کیا، ڈسرپٹ کیا گیا، لیکن گورنمنٹ آف پنجاب نے کافی اسٹرکٹ ایکشنز لی ہیں۔ سندھ میں یہ پانی داخل ہوا ہے، جب یہ سمندر میں چلا جائے گا اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ اس میں کیا کرے گی، لیکن چونکہ پاکستان کی فوڈ باسکٹ جو ہے وہ پنجاب ہے، جیسے انڈیا کی فوڈ باسکٹ بھی پنجاب ہے، یعنی بر صغیر کی فوڈ باسکٹ ہے ہی پنجاب، تو یہاں پہ
اصل نقصان ڈیمیج یہاں ہوتا ہے، کھیت کھلیان کا نقصان بھی یہاں ہوتا ہے، لائف اسٹاک کا نقصان بھی یہاں ہوتا ہے۔ پرائم منسٹر نے بر وقت فیصلہ کیا ہے، درست فیصلہ کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں امید یہ کی جا رہی ہے پراپر طریقے سے اس پہ کام کیا جائے، جو فنڈز ایلوکیٹ کیے گئے ہیں وہ کسان تک پہنچے، اس کے فوائد اس تک پہنچے، اس کی داد رسی کی جائے، اور اس کی پشت پر کھڑے ہوا جائے، تو یہ جو ہمارا جو نقصان ہوا ہے اسے 1 سے 2 سال میں ہم بآسانی نہ صرف پورا کر سکیں گے، بلکہ ہماری جو ایگریکلچر اکانومی ہے وہ فلرش بھی کر جائے گی۔